بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں جو فتوے آ رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر، پاکستان کی چاہے وہ اداکار ہو، لبرلز ہو، مذہبی طبقہ ہو، یہ جو اس وقت ارطغرل ڈرامے کے خلاف فساد کھڑا کرے، اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل ہے۔ اس کو آپ سمجھے۔ طیب اردگان نے یہ جو ڈرامہ ریلیز کروایا تھا، اس کے بعد اس کا سیکول اور تمام چیزیں اب آپ کو نظر آئیں گی ترکی کے اندر۔ اصل میں اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے 2023 کے ایگریمنٹ سے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جو 2023 میں ختم ہو رہا ہے، جو خلافت عثمانیہ توڑنے کے 100 سال کا وہ ایگریمنٹ تھا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ اپنی اصل شکل میں بحالی کی طرف انشاءاللہ جائے گی، جس کے لیے طیب اردگان کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارا کھیل اس کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ایک فحش ویب سائٹس نے اپنے سٹیٹس شیئر کیے ہیں کہ 250-300% تک ویوز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ویوز ہیں، جو کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں عمران خان نے آپ کو ارطغرل ڈرامے کی طرف لگایا، جس نے ریکارڈ توڑے۔ اس پر وہ شکر کے مستحق ہیں، اور آپ سب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام کیا، ہسٹری ریوائیو کی۔ اب آتے ہیں کہ اس کے پیچھے کھیل کیا ہے۔ اصل میں ایک معاہدہ ہے جس کو کہتے ہیں دا ٹریٹی آف لوزان۔ یہ خلافت عثمانیہ توڑنے کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر 24 جولائی 1923 کے اندر۔ اس کے تحت مسلمان ملکوں کو توڑ دیا گیا، جو اصل میں اس وقت خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر کے انڈر آتے تھے۔ اس میں مصر آتا تھا، اس میں یہ آج کا سعودی عرب آتا ہے، یہ جتنے آپ کو اسلامک ممالک ہیں یہ توڑے گئے تھے، اور عربوں کی بغاوت کروائی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ اس وقت اوٹومن امپائر کو چھڑوایا گیا، انہوں نے چھوڑا کہ کہیں مکہ اور مدینہ کے اندر کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے، ورنہ تو یہ سارے بغاوت کر کے، اور بغاوت کن کے ساتھ کی؟ اس وقت کے یہودی اور فری میسن، جو کہ برطانیہ کے لبادے کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے۔ اسرائیل اور یہودیوں کے لیے دو چیزیں دنیا میں ہمیشہ سے اہم رہی ہیں، دو ان کے ایونٹس ہیں جو ہمیشہ سے وہ یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے ان سے بڑھ کے ابھی تک کوئی ایونٹ نہیں ہے۔ نمبر 1 جب خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے اور یہ معاہدہ ہوا 100 سالہ، اور نمبر 2 جب اسرائیل کا قیام ہوا۔ اس معاہدے کے تحت یہ تمام جتنے ممالک ہیں یہ ٹوٹ گئے، اور بعد میں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور آج یہ تمام اصل میں ریوائیو ہونے ہیں۔ 100 سال کا ایگریمنٹ تھا کہ آپ ان کے بعد یہاں سے ڈرلنگ نہیں کر سکتے، یہاں سے آپ تیل نہیں نکال سکتے، یہاں سے شپس جا رہے ہیں، بارڈرز ختم نہیں ہوں گے، کافی ساری چیزیں تھیں۔ اب جب 2023 کا معاہدہ ختم ہوگا تو طیب اردگان اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے یہ جو اسرائیل کے خلاف جا کر کھیل کھیلا، یہ بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے اوٹومن امپائر کو بحال کروانے کے لیے، اپنی ہسٹری ریوائیو کروانے کے لیے ڈرامے شروع کیے۔ اب اصل میں طیب اردگان نے ایک بیان دیا تھا جو کہا تھا کہ ہم اب نیو ایرا کی طرف جا رہے ہیں، اور ترکی اپنی پرانی ہسٹری کو ریوائیو کرے گا۔ یہ اصل میں ان کا اشارہ تھا 2023 کی طرف، جو 100 سال کا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سعودی عرب، یہ تمام یہ جتنے ممالک ہیں یہ ہمارے قبضے میں، تو اب ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے پہلے قوم کو تیار کرنا پڑا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جس کو قبضہ کروایا، وہ بڑا ایک فری میسن تھا، جس کو یہ لے کر آئے، اور اس کے بعد اس نے آ کر جو اسلام کی دھجیاں اڑائی، وہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ ترکی میں آپ اذان نہیں دے سکتے تھے، اذان دینے والوں کو مار دیا جاتا تھا، حجاب کی بے حرمتی، سب کچھ ہوا۔ طیب اردگان جب آئے، ان کو موقع ملا تو انہوں نے آہستہ آہستہ، آپ دیکھیں، پہلے پریزیڈنشل سسٹم لے کر آئے، ڈیموکریسی سے نکلے۔ عمران خان کو سیکھنا چاہیے یہاں سے۔ وہ پہلے پریزیڈنشل سسٹم میں لے کر آئے کہ ایک شخص فیصلہ کرے گا۔ وہ جو خلافت کے قریب ترین نظام ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، جو پاکستان میں بھی انشاءاللہ اسلامک صدارتی نظام آنا ہے۔ عمران خان چاہے یا نہ چاہے، یہ ریاست نے لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے چلتا چلتا صورتحال پیدا ہونی ہے 2023 تک۔ اسی لیے وہ انہوں نے ارطغرل ڈرامے کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہماری ایک ہسٹری تھی۔ اب پاکستان کے اندر اصل میں جو اس وقت دو طرح کے طبقے، ایک مذہبی طبقہ، ایک لبرل فسادی طبقہ۔ مذہبی طبقہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ پیچھے ان ممالک کی، خاص طور پر یہ جو نام نہاد اسلامک ممالک ہے، جن کو پتا ہے کہ ہم ٹوٹ کر، غداری کر کے خلافت عثمانیہ سے ہم نے ملکوں پر قبضے کیے ہیں، تیل ان کے نکل آیا اور انہوں نے پیسہ کمایا،
वो अब मजहबी तबके के ज़रिए फतवा जारी करवा रहे। सऊदी अरब में ये बैन, यूएई में बैन, मिस्र में बैन, क्योंकि सारे ममालिक आते हैं उनके अंडर। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मजहबी तबके के पीछे तो असल में ये है। अब फसादी जो लिबरल सबका है, खास तौर पर ड्रामे, अब आप शान को देख लें। शान उठकर कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए। शान से पूछे कि जब रीमा के साथ आप गंदे मुजरे कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटियों को बिठाकर आज वो गंदे मुजरे दिखा सकते हैं? जब कौम को जरूरत थी रिवाइव करने की हिस्ट्री, तो उस वक्त शफकत चीमा से साइमा को छुड़ाने के लिए बैठे हुए थे। और आज इर्तुगरल ड्रामे के जरिए जब हिस्ट्री रिवाइव हो रही है, तो उन ममालिक को जिनको पता है कि हमने दोबारा ऑटोमन एम्पायर के अंदर जाना, उन्होंने बाद में लड़ाई करनी है, उन्होंने होने तो नहीं है देना, लेकिन तैयब उर्दगान पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइव करवाएं। और दूसरा वो फसादी तबका है जिसने पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-25 सालों में वो ड्रामे लॉन्च करवाए कि यहाँ पर फहाशी होगी, यहाँ पर इवन क्या आप इमेजिन करें, इश्क ममनू ड्रामे के अंदर अगर भतीजा अपनी सुतीली चची के साथ इश्क लड़ा सकता, तब यहाँ पर कोई फसाद किसी मीडिया चैनल पर, किसी यहाँ पर मौलवी, किसी मुफ्ती ने फतवे नहीं जारी किए। लेकिन इर्तुगरल पर फतवे जारी इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि पीछे बारिश हो रही है डॉलर्स की, और उसके पीछे पैसा आ रहा है कि आपने काम करना है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम भी खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करवाने के लिए आगे ना आ जाए। फसादी तबके को प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में फहश ड्रामे चलते रहे, मेरे पास हो तुम, उसकी बीवी उसके साथ, उसकी बहन उसके साथ, वो खामत उसके साथ, ये तमाम सूरत हाल में ये कौम चलती रहे। और आज देख ले पाकिस्तान की क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। यहूदी अपनी तारीख बताते मुसलमानों को कहते हैं खैबर वाज योर लास्ट चांस, लेकिन मुसलमानों को इसका शायद इदराक भी ना हो कि खैबर में असल में यहूदियों के साथ हुआ क्या था। उनको याद है, वो इसलिए हमें कहते हैं खैबर वाज योर लास्ट चांस, वो तुम्हारी आखिरी फतह थी बस। वो भूले नहीं अभी तक उस शिकस्त को और उस लेवल को जो खैबर में यहूदियों के साथ हमने किया था। वो अपनी तारीख को याद रखते हैं। उन्होंने 2000 साल से अब नए सिक्के जारी किए। क्या हमें ये सिक्के मिले? हमारी तारीख इतनी पुरानी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था अगर यहूदियों को हक है यहाँ पर आने का फलस्तीन के अंदर, तो मुसलमानों का तो तकरीबन 500 साल हुए हैं सिर्फ यहाँ से यूरोप से निकाले गए, तो पहले तो हमें यूरोप में जाना चाहिए था। ये सूरत हाल है इस वक्त। इसके पीछे इर्तुगरल ड्रामे के पीछे दो तरह के तबके हैं। एक वो ममालिक हैं जो कि इस वक्त उनका अब अंजाम करीब आ गया, हदीस में अरब ममालिक का सब कुछ बताया गया, और दूसरा फसादी तबका वो जो चाहते हैं कि मुसलमान हिस्ट्री की तरफ ना जाए, यूं ही इन ड्रामों की तरफ लड़े। लेकिन तैयब उर्दगान इसको खिलाफत के साथ जोड़े और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खिलाफत रिवाइव होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।